ہر بات میں ہم اپنے علماء کے رائے مشورے سے چلیں تو یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا. ہے بات تو صحیح ہے, مانتا ہوں. پھر اب دیکھو آپ ہر ایک کی ایک مسلک بھی ہوتی ہے نا امام, ہم کوئی حنفی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی حنبلی ہے. اب تو میں حنفی ہوں تو بہتر ہے کہ میں اسی پہ میں کچھ چیزیں حنفی کی, کچھ چیزیں مالکی, کچھ حنبلی کی اتباع کرنے سے بہتر ہے کہ ہمارے کو یہی ہدایت دی گئی ہے کہ بہتر ہے کہ ہم حنفی ہیں تو سارا کا سارا مسلک اسی سے ہم فالو کریں. اور ایک میرا سوال ہے کہ چاروں ائمہ سے پہلے جی مسلمان تھے, صحابہ رضی اللہ عنہ تھے, جی ہاں, تو وہ کس مسلک پر تھے؟ سب اللہ کے نبی کے مسلک پر تھے. تو آج بھی ہم اللہ کے نبی کے مسلک پر آ سکتے ہیں نا. جو بھی حدیث آپ کو اذا صح الحدیث فهو مذهبی, چاروں فقہا کیا بولتے معلوم, اگر حدیث صحیح ہے وہ ہمارا مذہب ہے. جی ہاں, تو ناظرین کرام, ہمارا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اسلامی نالج کو بڑھانا ہے, اور بہتر یہ ہے کہ ہم حدیث کو دیکھیں, قرآن کی آیت کو دیکھیں, اگر وہ صحیح ہے تو ہم اس کو عمل کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب, کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ جی ہاں, کر سکتے. آپ کا نام؟ شفیق احمد. ماشاءاللہ. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہم تمل ناڈو کے رہنے والے ہیں. ماشاءاللہ. ہم لوگ لوگوں سے اسلامی سوال جواب کرتے ہیں راستے میں, تاکہ لوگوں میں اسلامی معلومات میں اضافہ ہو. روزانہ ایک چھوٹی اور ایک بڑی کلپ ڈالتے ہیں. تو آج کا ہمارا سوال ہے, وہ کون سے جانور ہیں جن کے کھانے میں فقہا اور علماء کا اختلاف ہے؟ بتا سکتے ہیں کچھ آپ؟ جی ہاں, ایسے تو سمندر کے مخلوق میں سے جھینگا کا کھانے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کا فتویٰ ہے کہ کھا سکتے ہیں, حلال ہے. کچھ کا اس میں اختلاف ہے کہ کچھ کا مکروہ کہتے ہیں. اسی طرح جانور میں گھوڑا کے بارے میں بھی ہے. گھوڑا کے بارے میں کچھ امام کے نزدیک ہے نا وہ حلال ہے. اور گوہ بول کے ایک مخلوق ہے, اس کو ہم اڈمبو کہتے ہیں, اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے. یعنی گوہ یعنی گھوڑ پھوڑ. گھوڑ پھوڑ. اور اسی طرح کھیکڑا بولتے ہیں نا, اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. کھانے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. ماشاءاللہ, آپ اچھی باتیں بتائی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کروں گا کہ علماء کے اندر 3 چیزوں کے کھانوں کے اختلافات ہیں. پہلا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھے, اللہ کے رسول, سمندر کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس تعلق سے آپ نے فرمایا کہ سمندر کا پانی جو ہے اس سے وضو بنایا جا سکتا ہے, اور اس کا مردار جو ہے نا حلال ہے. یعنی جیسا کہ قرآن کی ایک آیت ہے نا, احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم, تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں ان کا شکار کریں اور اس کا مردار بھی کھا سکتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے. اس کو دلیل بنا کر بعض علماء کہتے ہیں, اکثر علماء کہتے ہیں کہ سمندر کی ہر وہ چیز جو جانور ہے نا وہ تمام کے تمام حلال ہے. حتیٰ کہ مالکی علماء تو یہ بھی کہے ہیں کہ تمساح جو ہے نا, یعنی جس کو مگرمچھ کہتے ہیں, جو زیناب ہے یعنی نوکیلے دانت والا ہے, اس کو بھی حلال قرار دیتے ہیں. حتیٰ کہ سمندر کا سانپ بھی جو ہے اس کو بھی حلال قرار دیتے ہیں. اللہ کہ مینڈک کے تعلق سے ہمارے پاس صحیح نص ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ منع کرے ہیں مینڈک کو مارنے سے. جب مارنے سے منع کرے ہیں تو پھر کھانا تو اس سے بڑی بات ہے. تو سمندر کے تمام وہ جانور جو ہے نا وہ حلال ہیں, علماء اکثر کہتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جانور ہے جس کو عربی میں ضبع کہتے ہیں. ضبع یعنی انگلش میں ہینا کہتے ہیں, HYNA. ہاں, اردو میں اس کا نام ہے لکڑ بھگا. تو علماء اس کو بھی حلال قرار دیتے ہیں, کیونکہ حالانکہ وہ کیٹ فیملی کا ہے. دلیل لیتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ایک صحابی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے جابر, کیا لکڑ بھگا حلال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. کیا اس کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ حلال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. یہ حدیث تو تمام یہ حدیث جو بتا رہا ہوں میں انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ کمنٹس میں بھی ڈالیں گے ان حدیث کو, صحیح حدیث کو. تو دوسرا یہ ہے ہینا لکڑ بھگا بھی حلال بعض علماء قرار دیتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ گوہ, جس کو آپ نے کہا, جیسا ذکر کیا آپ نے, گوہ یعنی جس کو گھوڑ پھوڑ کہتے ہیں, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تحفے میں آیا تھا گوہ, پکا ہوا بھنا ہوا گوہ آپ کے پاس دسترخوان پہ آیا. تو آپ اس کو دیکھ رہے تھے, آپ کے ساتھ خالد بن ولید بھی تھے. تو انہوں نے لے کر کھانا شروع کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہے لیکن انکار نہیں کیے, یعنی یہ حرام ہے مت کھاؤ. نے بولے کیا اللہ کے رسول کیا حرام ہے؟ بولے تو آپ نے بولے کہ نہیں, میں نہیں کھاتا اس کو, اس لیے کہ میرے علاقے کا, میرے ماہوا ارض بقومن,
یعنی میرے علاقے کا نہیں ہے بلکہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے, تو آپ نے نہیں کھایا لیکن کھانے سے انکار بھی نہیں کیا. اس حدیث کو دلیل بنا کر بعض علماء اس کو جو ہے نا حلال قرار دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت ساری باتیں بتائی آپ نے, جزاک اللہ خیر. الحمدللہ ٹھیک ہے, پھر بھی ہے نا کچھ میری طرف سے باتیں ہیں, تو ہمارے کو اس معاملے میں ہمارے جو علماء ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کے وہ جو ہمیں جیسے رہبری کریں گے اس پر چلنا ہمارے لیے بہتر ہے, کیونکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں, ہم جہاں بھی رہتے ہیں وہاں پر ہر بات میں ہم اپنے علماء کے رائے مشورے سے چلیں تو یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا. ہے بات تو صحیح ہے, مانتا ہوں. پھر اب دیکھو ہر ایک کی ایک مسلک بھی ہوتی ہے نا امام, ہم کوئی حنفی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی حنبلی ہے. اب تو میں حنفی ہوں تو بہتر ہے کہ میں اسی پہ میں کچھ چیزیں حنفی کی, کچھ چیزیں مالکی, کچھ حنبلی کے اتباع کرنے سے بہتر ہے کہ ہمارے کو یہی ہدایت دی گئی ہے کہ بہتر ہے کہ ہم حنفی ہیں تو سارا کا سارا مسلک اسی سے ہم فالو کریں, اسی کی ہم اتباع کریں. جو بھی جس مسلک پہ ہے جمع ہے اس مسلک پہ جمع رہیں, چاروں الحمدللہ معتبر ہے. یہ کہ اگرچہ مالکی میں امام حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ یہ چیز حلال ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ. جو ہے نا ان کے مسلک پر چلنے والے ہیں وہ اس کو عمل کر لیں, جو حنفی ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے مسلک پر عمل کر لیں, یہ بہتر ہے. اس میں اختلاف میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ جو ہمارے کو جو اور مسائل کے بارے میں جہاں تک حتی الامکان ہو سکے ہم اپنے قریبی جو علماء ہیں, ہم اپنے محلہ میں جو علماء رہتے ہیں ان سے رابطہ کر ان سے بات سن کر عمل کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. ہر چیز پہ ہے نا ہم ان کی ہدایت پر عمل کریں گے تو یہ ہمارے لیے ہر چیز کا بہتر ہوگا. اور ایک میرا سوال ہے کہ چاروں ائمہ سے پہلے مسلمان تھے, صحابہ رضی اللہ عنہ تھے, جی ہاں. تو وہ کس مسلک پر تھے؟ سب اللہ کے نبی کے مسلک پر تھے. تو آج بھی ہم اللہ کے نبی کے مسلک پر آ سکتے ہیں نا. جو بھی حدیث آپ کو اذا صح الحدیث فهو مذهبی, چاروں فقہا کیا بولتے معلوم, اگر حدیث صحیح ہے وہ ہمارا مذہب ہے. جی ہاں. تو ناظرین کرام, ہمارا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اسلامی نالج کو بڑھانا ہے, اور بہتر یہ ہے کہ ہم حدیث کو دیکھیں, قرآن کی آیت کو دیکھیں, اگر وہ صحیح ہے تو ہم اس کو عمل کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتے. آپ کا نام؟ محمد اعزاز. ماشاءاللہ. آج کا ہمارا سوال ہے, اسلام میں وہ کون سے جانور ہیں جس کو کھانے میں علماء اور فقہا میں اختلاف ہے؟ تو بتا سکتے ہیں وہ کون سے جانور ہے جس کو کھانے میں فقہا کے اندر اختلاف ہے؟ جی وہ ایک تو گو ہے, اور ایک کے متعلق آتا ہے کہ تمام سمندر کے جو جانور ہیں وہ کھانا آپ کے لیے جائز ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا. اب اس میں جھینگا جو مچھی ہے اس میں بھی حنفی مسلک میں اختلافات ہیں کہ ایک تو کیچوا نہیں کھا سکتے, اور ایک جھینگا مچھلی میں بھی اختلافات ہیں. باقی مچھی آپ کھا سکتے. کیچوا بول رہے ہیں, کچوا بول رہے ہیں؟ کیچوا یعنی جھینگا مچھی جو آتی ہے نا, جھینگا بولتے ہیں وہ, اور ایک کیکڑا جس کو ہمارے یہاں کیچوا بھی بولتے ہیں گجرات میں. کیکڑا. تو بعض علماء, اکثر علماء کہتے ہیں, قرآن کی ایک آیت ہے, احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم, تمہارے لیے سمندر کی ہر وہ چیز کا شکار کرنا جائز ہے اور تمہارے لیے متاع ہے, یعنی فائدہ اٹھانے والی چیز ہے بلکہ بولے. تو اکثر علماء, جمہور علماء کیا کہتے ہیں کہ سمندر کی ہر وہ چیز کو حلال قرار دیتے ہیں. اور رہا دوسرا مسئلہ گوہ کے تعلق سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گوہ کھایا گیا اور خالد بن ولید کھائے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائے لیکن انکار بھی نہیں کیے. اس کو دلیل بنا کر یہ بھی حلال قرار دیتے ہیں. تیسرا جانور وہ ہے جس کو انگلش میں ہائنا بولتے ہیں, لکڑ بھگا, اور جو کیٹ فیملی کا ہے. اور مالکی علماء جو ہے نا اس کو بھی حلال قرار دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے کچھ باتیں صحیح بتائی ہیں, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر.